من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى فإن قلت لما لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال. گفتگو ہماری چل رہی ان اشیاء کے بارے میں کہ جو رابط کی طرف محتاج ہیں. ان میں سے 10ویں جو چیز تھی وہ باب تنازع کے دو عامل جو آپس میں دونوں کے دونوں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں ایک معمول کے اوپر. تو ابن ہشام انصاری بلکہ تمام نحوین اس بات قائل ہیں ان دو عاملوں کے درمیان رابط ہونا ضروری ہے. کوئی ایسی چیز ہو جو ان دونوں کا آپس میں ربط دے. رابط یا تو واو عاطف یا تو حرف عطف ہوگا واو کے ذریعے سے، یا عامل اول ثانی میں عمل کر رہا ہوگا، یا ثانی اول کے لیے جواب واقع ہو رہا ہوگا سوال کے طور پہ یا شرط کے طور پر. اسی طریقے سے ابن ہشام نے کہا ضروری نہیں کہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں اسی تناظر میں اور بھی کوئی چیز مثلا علت اور معلول کے طور پر نہیں بیان کیا انہوں نے. بات آ ہوئی مثلا عامل ثانی ترجمے میں اول کے لیے کیا بن رہا ہو، علت بن رہا ہو، تو یہ بھی رابط بن جائے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم نے شرط لگائی نا ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں ہمارے اس شرط لگانے کی وجہ سے امرؤ القیس کا وہ شعر کہ جس کو کوفی اپنے لیے حجت بناتے ہیں کہ یہ باب تنازع میں سے اور ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے نزدیک باب تنازع میں اذا تنازع عاملان جب دو عامل جھگڑا کریں تو فل اعمال للعامل الاول، تو عامل اول کو عمل دینا ہے ہمارے لیے حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ امرؤ القیس کے جو عرب کا فصیح ترین شاعر ہے اس نے عامل اول کو عمل دیا، کفانی کے لیے قلیل کو فاعل بنایا ہے. مطلب واضح ہو رہا ہے. ایک خلاصہ ایک قطرہ جو ہے پرانے درس کا تاکہ آج کا درس اور مزید واضح ہو جائے. تو کہا کفانی کو عمل دیا امرؤ القیس نے. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پہ اصلاً یہ شعر امرؤ القیس کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ باب تنازع میں تنازع تب ہوتا ہے کہ جب ایک معمول پہ جھگڑا کریں. یہاں پہ کفانی کو الگ معمول چاہیے اور قلیلن کو الگ معمول چاہیے. معمولی کیا بولے گا الگ الگ مطلوب معمول جو ہے عاملوں کے معمول میں اختلاف ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ جھگڑا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے ایک ہی معمول بنایا جائے تو معنی فاسد ہو جائے گا. پہلے جس چیز کی نفی کی ہو مصنف نے وہ امرؤ القیس نے پہلے مصرع میں اسی کو آ کے دوسرے مصرع میں ثابت کر رہا ہے. تعارض ہے اس کے پہلے مصرع میں دوسرے مصرع میں. معنی پورا کا پورا کیا غلط ہے. پہلے کہا کہ کیا مجھے وہ مال قلیل کیا گویا کہ نہیں ہے ضرورت مجھے ادنا معیشہ کے لیے. پھر آ کے کہہ رہے کہ نہیں نفی مل کے اس بات کہ جو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا لم اطلب کیونکہ حیز لو میں آ رہا ہے تو لو کس کے لیے نفی کے لیے نفی مل کے اس بات گویا کہ امرؤ القیس سے کہنا چاہ رہے ہیں اطلب المال اطلب القلیل مجھے قلیل چاہیے. پہلے کیا کہا کہ قلیل کا ہی محتاج نہیں ہوں میں. بات واضح ہو رہی ہے. مطلب تو کہہ رہا معنی فاسد ہو جائے گا اگر پورا شعر جو دو مصرے ہیں امرؤ القیس کے شعر میں اس دونوں مصروں کو دیکھا جائے تو معنی کا فاسد ہونا لازم آئے گا. اس لیے کیا بنے گا یہ باب تنازع میں ہے ہی نہیں. کوئی آ کے اگر یہ کہے کہ بھائی واو عاطفہ نہیں، عاطفہ کی وجہ سے معنی خراب ہو رہا تھا نا. لم اطلب کو ہم کفانی پہ عطف کر رہے تھے اس لیے معنی فاسد ہو رہا تھا. واو مستانفہ ہے تو ابن ہشام میں کیسے کریں پھر آپ جھگڑا کس بات ہے کر رہے ہیں. واو کو مستانفہ بنا ہی نہیں سکتے آپ. اگر آپ باب تنازع میں شامل کریں تو آپ کو ہر صورت میں واو کو عاطفہ ماننا پڑے گا. یہ پچھلے درس کا خلاصہ تھا کہ جو انتہائی آسان الفاظ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. مطلب واضح سب کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. آج آ کے جو ہے وہ پھر کوفہ والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آغا ابن ہشام آپ واو کو مستانفہ مانیں گے تو باب تنازع خارج ہو جائے گا، عاطفہ مانیں گے تو کیا ہو جائے گا پھر اشکال لازم آ جائے گا. کہ کیا لازم آئے گا کہ ماقبل جس چیز کی نفی کیے اس کو اگلے مصرے میں آ کے فساد معنی لازم آئے گا آسان الفاظ کے اندر. تو کبھی واو کو آپ حال مانے. واو کو کیا مانے؟ واو حالیہ کیا کرتا ہے کہ واو حال جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فقط قید کا کام کرتا ہے. جب کہا نا جاء زید، غور سنیں جاء زید زید آیا. اب یہاں پہ زید کا آنا مطلق ہے.
جاء زید، جاء نے آ کے زید کے آنے کی کیفیت کو نہیں بیان کیا، زید گھٹنوں کے بل چل کر آیا، گدھے پر آیا، گھوڑے پر آیا، خچر پر آیا، اونٹ پر آیا، یہ بیان کر رہے کیفیت. جاء مطلق ہے. جب آ کے کہا نا جاء زید ماشین، تو ماشین نہ کہ اس کی مجیء کی ہیئت کو بیان کیا. ماشین حال فقط عامل کے لیے قید کا کام کرتے ہیں، مقید کر دیتے ہیں. مجیء کو آ کے مقید کیا ہم نے کس سے؟ حال کے ذریعے سے. بات آج ہو رہی ہے. مثلا مارنے کے اندر نے آپ ضرب زید، زید نے مارا، تو مارنا مطلق ہے. یہاں پہ کیسے مارا اس نے؟ چاقو سے مارا، تلوار سے مارا، لات سے مارا، گھوسے سے مارا، کئی اقسام میں جو ہے نا ضرب ہوں، تیر سے مارا، پستول سے مارا، بندوق سے مارا، کرنٹ لگا کے مارا ہے، نہیں پتہ. لیکن جب کہا کہ ضرب زید، کس کے ذریعے سے مارا؟ ضرب زید کیا بولیں گے؟ سیفا، مثلا تلوار کے ذریعے سے مارا. تو سارے کے سارے دوسری انواع کو خارج کر دیا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حال، واو حالیہ اگر آپ مان لیں تو حال کس چیز کا کام کرتا ہے؟ قید کا کام کرتا ہے. اور آپ نے یہ کہا تھا نا کہ عاطفہ ماننے کی صورت میں لم اطلب ما قبل پر عطف ہو رہا ہے، حیز نفی میں آ رہا ہے، تو گویا کہ نفی اس کے اوپر بھی ہے. لو لم اطلب، نفی مل کے کیا ہو جائے گا؟ لولا، مطلب اگر میں طلب کروں، اگر میں طلب نہ کروں، یعنی کیا؟ یعنی طلب کر رہا ہوں. ایسے ہی ہو رہا تھا. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ واو کو حالیہ مانیں اور اس کو واو کا حالیہ جب مان لیں گے تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں یہ جو ہے یہ معقب کے لیے فقط ایک قید کا کام کرے گا. کیا کام کرے گا بتائیں؟ اور اس صورت میں فقط جو نفی ہوگی وہ مقید کی ہوگی، قید کی نہیں ہوگی. کس کی نفی ہوگی؟ مقید کی ہوگی. نہیں آ رہی سمجھ میرے خیال آپ لوگوں کو. آغا نجف بات واضح ہو رہی ہے؟ شعر کیا تھا؟ دوبارہ سنیں شعر. ولو ان ما اسعى لادنى معیشۃ، اگر میں ادنا معیشہ کی کیا بولے آغا؟ کوشش، اگر کوشش کروں تو کفانی میرے لیے کیا بولے؟ کافی ہے. قلیل. ولم اطلب، اور میں طلب نہیں کروں گا ملک کو. یہ ہم نے ابن ہشام نے ترجمہ کیا تھا. بات آزوری کا معمول الگ الگ ہے. کوفہ والا کے بولنے نہیں، یہاں پہ کیا بولے؟ یہ قلیل اس کفانی کے لیے کیا بولے؟ فاعل ہے. بات آزوری ہو رہی ہے. اور لم اطلب کا فاعل بھی یہ کفانی ہے، لم اطلب کا بھی، لم اطلب کا مفعول. بات آزوری ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے. معمول لم اطلب کے لیے بھی قلیل ہی ہے اور کفانی کے لیے بھی. کون کہہ رہے ہیں؟ کوفہ والے. ان کی بات پہ ابن ہشام کہہ رہے ہیں آپ کی بات اگر مان لی جائے تو ایک محظور لازم آئے گا. وہ کیا آئے گا؟ آپ واو عاطفہ مانیں، لم اطلب کو کفانی کے اوپر عطف کریں. کس پہ عطف کریں؟ تو لو جیسا کہ کفانی کے اوپر ہے ویسے ہی لم اطلب کے اوپر بھی آ جائے گا، کیونکہ حیز نفی میں آ گیا. یہ بات آگے ہو رہی ہے. کہا کہ جب حیز نفی میں آئے گا تو نفی مل کے اس بات ہو جائے گا. لو انا، اگر کیا میں کوشش کروں کس کے لیے؟ متوازی زندگی کے لیے، تو قلیل مار کیا بولے؟ کافی ہے. اور پھر آ کے لم مطلب یعنی کیا؟ میں طلب کر رہا ہوں قلیل کو. پہلے لو نفی کے لیے، پہلے کس کے لیے بتایا؟ لو، یعنی کہ میں اگر کوشش نہیں کر رہا ہوں، مجھے قلیل مارنی چاہیے، نفی کر رہا ہے. پہلے مصرع میں کیا بولے؟ نفی ہے. دوسرے مصرع میں آ کے لم مطلب اس بات ہو جائے گا. تو ابن ہشام کہہ رہے ہیں ابن القیس نے جس چیز کی پہلے مصرع میں نفی کی ہے دوسرے مصرع میں آ کے اس بات کر رہا ہے، وہ تعارض ہے، یہ غلط ہے. یہ معنی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. کس صورت میں؟ واو کو عاطفہ ماننے کی صورت میں. کوفہ والوں میں سے آ کے یا کوفہ والوں میں سے کسی نے بولے واو کو عاطفہ نہیں مانے، واو کو حالیہ مانے. واو کو حالیہ جب مانیں گے نا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ لم اطلب جس طرح جاء زید راکبن نے، راکبن فقط قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ مجیء کے لیے. اگر کوئی آ کے مجیء کی نفی کر دے تو فقط مجیء کی نفی ہوگی، ماشین کی، یعنی وہ میرے پاس نہیں ہے اس کی نفی ہے. لیکن کیا وہ ماشی بھی نہیں تھا؟ نہیں ماشی تھا، بس میرے پاس نہیں آیا. وہ بات آج ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر آپ واو کو حالیہ مانے تو فقط اس صورت میں کفانی کی نفی ہوگی. لم اطلب ویسے ہی اپنے لم اطلب پر باقی ہے، یعنی لم اطلب مجھے کیا قلیل نہیں چاہیے. مطلب واضح ہوگا؟ سمجھ آیا نہیں ہے؟ ابن ہشام ایک اور مثال دے رہے ہیں بھارت میں، اور شاید زیادہ ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں جیسا کہ آپ یہ کہیں لو دعوتہ لاجابنی غیر متوان،
اگر کیا میں اس کو پکاروں دعوت کے لیے کہ بھائی میرے گھر آنا، تو لا اجابنی وہ کیا کرتا، ضرور دعوت جواب دیتا. وہ کھانے پہ کوئی بلائے فری میں تو کون بیوقوف ہے جو نہ جائے، صحیح ہے. اگر میں اس کو بلاؤں تو کیا ضرور رہے گا وہ غیر متوانن، در حالہ کہ کیا میں سستی نہ کروں بلانے میں. بات آ ضروری ہے. یہاں پہ کریں لو کس کے لیے نفی کریں، لو دعوت، اگر میں پکاروں، یعنی کیا میں نے نہیں پکارا ہے. لو کس کے لیے بولے اگر امتناع کے لیے، لو دعوت اگر پکاروں، نہیں کیا نہیں مفہوم سے کیا نہیں پکارا ہے. لا اجابنی پھر کیوں نفی ہو گئی، یعنی کہ اس نے اجابت بھی، امتناع پھر امتناع. پتہ ہے نا لو کا یہ تو پرانی بات نہیں ہے، یعنی نہ میں نے پکارا نہ وہ آیا. لیکن کیا غیر متوانن کی نفی ہوئی ہے، اس کی کہہ رہے غیر متوانن کہہ رہے وہ اپنی حالت پر باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قید ہے کس کے لیے ہے، لو دعوت میرے پکارنے کے لیے، یعنی غیر متوانن کے لیے فقط قید ہے وہ. ایسا نہیں کہ میں نے پکارا نہیں ہے تو غیر متوانی بھی نہیں، میرے اندر جو ہے نا وہ توانی باقی ہے. وہ در حالانکہ کیا بولے غیر متوانی حال اپنی قید پر ایسے ہی باقی ہے. تو کرے جیسے یہاں پہ غیر متوانن اپنی حالت پر باقی، اسی طرح آپ لا مطلب رکھ دیں لا کے. بات واضح ہو گئی، مطلب واضح ہو رہا ہے غیون. دیکھیں عبارت دیکھیں، فَإِن قُلْتَ ابن شام کہنا اگر کوئی آکے کوفہ علماء سے اگر نشان مطلب واضح ہے، مشوش کرندہ ہے. لما لا يجوز التنازع، کہہ رہے ہیں تنازع کیوں جائز نہیں ہے، علی تقدیر الواو للحال. آپ نہیں کہا تھا رب پر کہ بھئی اگر عاطف بنائیں گے تو تنازع میں شامل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ معنی فاسد ہو رہا تھا. کہہ رہے واو کا حالیہ مان لیں. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ، کہہ رہے جیسا کہ آپ اس مثال میں بولتے ہیں لو دعوتہ لأجابنی غیر متوانن، افاتت لو انتفاء الدعاء. لو نے کیا فائدہ دیا گا، دعا کے منفی ہونے کا، یعنی کہ آپ نے بلایا نہیں. والاجابہ، اور اجابت کے بھی منفی ہونے کا، دون انتفاء عدم التوانی، عدم توانی کے منتفی ہونے کا. کیونکہ عدم توانی قید ہے فقط، ایسا نہیں کہ اس نے پکارا نہیں تو افسوس ہو کے بیٹھ گیا. نہیں، غیر متوانی ہے در حالانکہ کیا بول ابھی بھی ہو، صرف پکارا نہیں اس نے. اب پکارنے کا نتیجہ تھوڑی کہ قید بھی چلی ہے، قید باقی ہے اپنی جگہ پہ. بات واضح ہو رہی ہے. یعنی جاء زید، زید میرے پاس آیا ماشین. اگر ہم جاء کی نفی کر دیں تو کیا زید نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا، وہ چل رہا ماشی میرے پاس نہیں آیا. وہ میں نے اس کو پکارا، میں نے اس کو بلایا نہیں تو کیا محسوس ہو گیا گھر میں بیٹھ کے؟ نہیں، میں اپنے کام ویسے سارے کے سارے صحیح سے کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے. بات آ ہوئی. دون انتفاء عدم التوانی حتی یلزم اثبات التوانی، کہہ رہے ہیں کہ عدم توانی کی نفی نہیں یہاں پہ، یہاں تک کہ کیا بولے عدم توانی کی بھی اگر نفی ہو جائے، یہاں تک کہ کیا یلزم اثبات التوانی، اثبات التوانی لازم آئے. عبارت سمجھ آ رہی ہے غیون؟ مطالعہ کیا دوسرے گزشتہ درس کا تو واضح ہو گیا. یعنی کیا، یعنی جس طرح پہلے لم اطلب کو آپ عطف کر رہے تھے تو طلب ثابت ہو رہا تھا. بات ضروری ہے. ایسا نہیں ہے یہاں پہ لم اطلب اسی جگہ پہ فقط آپ لم اطلب رکھیں، لم اطلب کو رکھیں، واو کو حالیہ مانے تو لم اطلب کل قید ہے، کفانی منتفی ہو جائے گا. لم یکفنی، بات ضروری نہیں ہو رہی. لم اطلب یعنی کیا، اپنی حالت پر ویسے ہی باقی ہے، ثابت ہے. لم اطلب قلیل، مجھے کیا قلیل نہیں چاہیے. مطلب واضح ہوا. کوفہ والے کہہ رہے ہیں یہ تشویش آپ کے لیے ہو رہی ہے. کوفہ والے کہہ رہے ہیں کہ قلیل ہی لم اطلب کا بھی معمول ہے، قلیل ہی کفانی کا بھی معمول ہے. ابن حشام کہہ رہے ہیں نہیں ہے ایسا. کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مانیں تو معنی فاسد ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں بھائی معنی فاسد نہیں ہو رہا، واو حالیہ ہے، لم اطلب قید کی طرح ہے. آپ جب عاطفہ بنا رہے تھے تو اس صورت میں فاسد ہو رہا تھا، ہم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا. جب قید بنائیں گے تو لم اطلب عطف ہی نہیں ہو رہا، واو حالیہ، حال کونی طلبا للقلیل. یہ بس حال کونی لم یطلبا للقلیل. اگر ایسے انشاءاللہ کیا ہے، کیا سمجھ آیا؟ یہ پوچھتا ہوں میں، سوال کریں. مطلب واضح ہوگا کون ہے؟ کیا واضح ہوا؟ چلے بتائیں، آپ بتائیں. سنیں آگے قرآن کو سنیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو عطف کرتے ہوئے اور کو عاطفہ مانتے ہیں تو معنی فاسد لازم ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو حالیہ مانیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کون کہہ رہی ہے؟ یہ کوفی کہہ رہے ہیں. احسن.
لیکن ابن شام کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ یہ جو حالیہ ہے واو یہ مقید بنے گا اپنے اس کے لیے، قید اپنی جگہ پہ باقی رہے گی. ابھی تو ابن شام جواب بھی نہیں دے رہے، یہی تو مسئلہ ابھی شروع نہیں کیا، آپ نے جواب بھی دے دیا. کیا ہے مشتبہ؟ کوفہ والوں نے سب سے پہلے کہ باب تنازع ہے ٹھیک ہے، اور انہوں نے مطلب اور کفانی اور جو معمول ہے اس کو دونوں کو قلیل بنایا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابن شام نے کہا کہ بھائی اگر آپ اس کو عاطفہ مانیں گے تو مانا کیا ہے وہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کوفہ والوں نے آگے کہا کہ نہیں ہم اس کو واؤ کو جو ہے وہ عاطفہ نہیں بنائیں گے بلکہ واؤ کو ہم حالیہ بنا دیں گے. تو اس سے کیا مانا ٹھیک ہو جائے گا، کیوں حالیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم واؤ کو حالیہ بنائیں گے تو یہ جو واؤ کے بعد والا جملہ ہوگا اس کے ساتھ جو حال آ رہا ہوگا وہ حال کیا ہو جائے گا، وہ قید ہو جائے گا مقید کے لیے، اور مقید جو وہ اپنی حالت پر کیا اسی طریقے سے باقی رہے گا جس طریقے سے وہ پہلے تھا. تو اللہ مطلب جو اپنی حالت پر اسی طریقے سے باقی رہے گا اور کوئی مسئلہ. اور بات آتے ہوگی اب سمجھ آ گئی. ابھی یہ کوفہ والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تنازع میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کسی بھی طریقے سے. اب قلتو، اب ابن حشام آگے کہا کہ اچھا ایسا آپ کہہ رہے ہیں واؤ کو حالیہ مان رہے ہیں. قلتو، ابن حشام کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اجاز ذالکا، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واؤ کو حال مانے، اس کو جائز قرار دیا قوم، ایک قوم نے، نحوین کے گروہ نے، منہم ابن الحاجب، اس میں سے کیا بولے ابن حاجب بھی ہے، فی شرح المفصل، شرح مفصل میں، اور وجہا اس کے اوپر لکھے صححا، اور ابن حاجب نے صحیح قرار دیا. کیا صحیح قرار دیا؟ بہی بہذا القول، اس قول، کس قول کے ذریعے سے؟ یعنی کہ واؤ کو حالیہ مانے اس قول کے ذریعے صحیح قرار دیا. قول الفارسی، کسے قول کو؟ فارسی کے قول کو، والکوفیین، اور کوفین قول کو. کوفی کیا بول رہے تھے کہ باب تنازع میں ہے، کیا ہے؟ خود آگے بارہ ہے ان البیت من التنازع واعمال الاول، کہ بیت کیا بولے گا؟ باب تنازع میں سے، اور عامل اول نے یہاں پہ عمل کیا ہے. بات آزوری ہے. یعنی کہ یہ جو واؤ کا حالیہ ماننے والا قول ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن حاجب جیسے نحوی نے آ کے بولا کہ صحیح قول ہے یہ، اور بیت باب تنازع میں سے ہے. اور کیا؟ اور کوفیوں کا جو حجت بناتے ہیں کہ باب اعمال اول ہے، وہ بھی کہنا ثابت ہے. ابن حاجب کہہ رہے ہیں، ابن حشام نقل کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن ابن حشام کہہ رہے ہیں وفی ہے نظر، جو ابن حاجب نے صحیح قرار دیا حالیہ بنانے کی صورت میں. آغا عاشق، آغا شفاعت، بہت غور و سنیں، بہت دقیق مسئلہ ہے یہ اس بحث میں دقیق ترین بحث ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ مطالعہ کر کے نہیں آئے کوئی بھی، تو اس سے آپ لوگ مشوش ہوں گے، لیکن بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. دوبارہ بھی آخر میں خلاصہ بیان کروں گا. کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر نظر ہے. نظر کیا ہے؟ بہت غور و سنیں، واضح ہو جائے گا. اگر شعر کا معنی آپ کے ذہن میں جو پہلے دن میں نے کیا تھا تو بالکل درس پورا کا پورا آسان مٹھی میں رہے گا آپ کے. ابن حشام آگے کہہ رہے ہیں وفی ہے نظر، اس کے اندر بھی کیا بولے آگا؟ نظر ہے. نظر کیا ہے؟ نظر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں لأن المعنى حينئذ، کہہ رہے ہیں معنی اس وقت، کس وقت؟ حينئذ، جب واو کو احسان تغیبران، حينئذ نجعل الواو للحال، جب ہم واو کو حال کے لیے قرار دیں. معنی کیا ہو جائے گا؟ لو ثبت، اگر یہ ثابت ہو جائے، ان اسعى لادنى معیشت، کہ میری کوشش ادنی معیشہ کے لیے، اگر کیا ادنی معیشہ ثابت ہو جائے تو کیا ہو جائے گی؟ بولے آگا لکفان القلیل، تو قلیل کیا بولے؟ کس صورت میں قلیل کافی ہے؟ اگر میری کوشش ادنی معیشہ کے لیے ہو. ایسے ہی ترجمہ آگا لو ان اسعى، اگر کیا میں کوشش کروں، کوشش ثابت ہو جائے ادنی معیشہ کے لیے تو قلیل کافی ہے. بات واضح آگا. فی حالت انی غیر طالب اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ در حالہ کہ میں اس قلیل کی طرف طلب بھی نہیں کر رہا. یعنی کیا قلیل کافی بھی ہے، در حالہ کہ طلب بھی نہیں کر رہا. یہ ترجمہ ہو جائے گا نا حال بنانے کی صورت میں. فیکون انتفاء کفایت القلیل، فیکون انتفاء کفایت القلیل، کہہ رہا پس قلیل کا، کفایت قلیل کا منتفی ہونا، المقیدہ بعدم طلب للقلیل، کہہ رہا وہ کفایت قلیل کے جو مقید ہے عدم طلب قلیل کے ساتھ، موقوفاً کس پر موقوف ہو جائے گا؟ علی طلب للقلیل، طلب قلیل پر موقوف ہو جائے گا. یہ بات سمجھ. شعر میں کیا کہا امرؤ القیس نے؟ امرؤ القیس کہہ رہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ میری جو کوشش ہے وہ ادنی معیشت کے لیے ہے، یعنی کہ میں کوشش کروں گا متوازی زندگی گزارنے کے لیے، تو متوازی زندگی کے لیے کوشش کیا ہے انسان قلیل پر کافی ہے. وہ یہ ثابت ہے پہلے مصرع میں. اچھا پہلے مصرع میں کیا قلیل ثابت ہو رہا ہے، اور لم مطلب کیا کہہ رہا ہے؟ لم اطلب القلیل، قلیل طلب نہیں کر رہا.
ابن حشام کہہ رہے ہیں گویا ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ عدم الشے موقوف ہو وجود شے کے اوپر، کسی چیز کا نہ ہونے پر موقوف ہو. بات ظاہر نہیں ہو رہی. اور کہہ رہے ہیں عدم الشے کا موقوف ہونا وجود پر، کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے، یہ منطقی لحاظ سے بات ظاہر نہ ہونے پر موقوف. عدم الشے یتوقف علی وجود الشے، یعنی آپ کیا بول رہے ہیں؟ لم اطلب القلیل اور کفانی القلیل. لم اطلب القلیل کس پر موقوف ہے؟ کفانی قلیل پر، اور یہ باطل ہے. کون کہہ رہے؟ ابن حشام انصاری. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے آقا عزیز؟ یہ بھی عبارت ترجمہ اور مطلب سمجھے ہیں. اب اس کے اوپر بھی ابن حشام کے اوپر بھی اشکال ہے دمامینی کا، کہ جو تبریزی اور دسوقی نے نقل کیا. وہ اگر بیان کروں گا تو آپ لوگ اور مشوش ہو جائیں گے. میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اور بھی مطلب کچھ سمجھ آ رہا ہے، یہ سر کے اوپر سے گزر رہا ہے سارا کا سارا. آقا شفاعت نہیں آ رہا آپ کو، ابھی آپ کی بٹائی ہوگی آخر میں. یہاں تک بات آتی ہے بالکل آقا. کیا دوبارہ بار دیکھیں، وفیہ نظر لأن المعنى حينئذ لو ثبت انی اسعى لأدنى معیشة، کہ بتحقیق میری کوشش کیا آقا ادنا ہے لکفان القلیل، تو ادنا معیشت کے لیے کیا کافی آقا دیر؟ کفی قلیل کافی ہے. بنگلہ بنایا کیا کرنا ہے میں نے؟ ایک چھوٹا سا جھونپڑی مل جائے. فی حالت در حالہ کے نہ مطلب کا حال بنایا نا آپ نے بھی، فی حالت انی غیر طالب للقلیل. بات آ ضروری ہے. فیکون کہہ رہے پس کیا ہوگا؟ فیکون انتفاع کفایت القلیل، کہہ رہے پس کیا ہو جائے گا؟ قلیل کی کفایت کا منتفی ہونا. المقیدہ وہ کفایت قلیل کہ جو مقید ہے عدم طلب قلیل کے ساتھ موقوفاً علی طلب القلیل. یعنی کیا؟ یعنی فیتوقف فائے تفریح اذن فیتوقف عدم الشیء علی وجود الشیء، عدم شیء موقوف ہو جائے گا وجود شیء کے اوپر. وہو باطل، یہ باطل ہے. تو کہنا آپ اس صورت میں بھی واو حالیہ کی صورت میں بھی اپنا شعر درست، یعنی معنی جو تھا نا وہ معنی فاسد ہی ہوگا، اس معنی کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. آسان الفاظ میں ابن حشام انصاری، اگر آپ لوگوں کو معنی سمجھنی ہے پھر بھی اور آسان کر دوں میں. ابن حشام انصاری کہنا آپ واو کا عاطفہ مانے، واو کا حالیہ مانے، دونوں صورتوں میں معنی فاسد ہے. دونوں میں سمارا ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ اوپر اشکال ابن حشام کے اوپر. ابھی میں صرف سمجھا دوں، کل کے درس میں اگر آپ لوگ اس کو مطالعہ کر کے آئے تو اور واضح بہت لطیف درس ہے یہ، لیکن آپ لوگ کیا ہے وہ محنت نہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے درس میں. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا، ایسے ہی نا عاشق منہ اٹھا کے آتے ہیں نا درس میں، یہ جملہ چینج کر کے یعنی کیا منہ رکھ کے آتے ہیں ہم لوگ. وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا، دوبارہ سنیں آقا، میں نے بہت کوشش کی اس کو حلوہ کر کے بیان کروں. اس سے زیادہ حلوہ بہت ساری شروعات دیکھی میں نے، آپ لوگ پڑھیں گے آپ لوگ گیچ پیچ ہو جائیں گے. دسوقی کے اگر آپ لوگ مطالعہ کریں گے کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. اگر یہ میرے درس کو بیٹھ کے سن کے ایک دفعہ لکھ لے تو پورا درس حل ہو جائے گا. اب ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تھا؟ دوبارہ شروع سے آ جائیں. ابن حشام نے کہا تھا کہ تنازع کے دو عاملوں میں ارتباط کیا بولے آقا جی ضروری ہے. یا تو عاطف کے ذریعے سے ہوگا ایک، یا عامل اول ثانی عمل کرے گا دو، یا ثانی اول کے لیے جواب شرط یا جواب سوال واقع ہوگا 3 4، اور کا اسی طریقے سے مثلا کیا ہے ثانی اول کے لیے علت بن رہا ہو. بات آ جائے گا کہ یہ جو ہم نے شرط لگائی تھی کوفیوں نے جو امر القیس کو باب تنازع میں شامل کیا تھا وہ باطل ہے ان کا قول. صحیح ہے، ایک کوفیوں کا قول باطل تھا. اور کہہ رہے دوسری اس قاعدے کی حیثیت، جو قاعدہ کیا؟ اشتراط الرابط بین العاملین فی باب التنازع. بات آ جائے بالکل. اشتراط الرابط بین العاملین آغا یاسین فی باب التنازع، اس قاعدے کی ایسے کہنا زمخشری کا جو یہ قول آیت کے اندر، آیت کیا دیکھیں ادھر، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. زمخشری نے آ کے بولا، کیا بولا زمخشری نے؟ کہ یہاں پہ تبینہ ایک عامل، باب تفعل کا فعل ماضی تصرفا، اعلم دوسرا عامل. اعلم کون سی ہے؟ آغا نجف، آغا نجف اعلم کون سی ہے؟ کون سے باب سے؟ چلو شکر آپ نے صحیح بتایا. اعلم فعل متکلم وحدہ، علمہ یعلموں سے دوسرا عامل. بات آ رہی ہے.
کہہ رہے ہیں یہ جو دو عامل ہیں یہ ایک معمول پہ جھگڑا کر رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ زمخشری کیا کہہ رہا ہے؟ ایک معمول کیا ہے وہ ان اللہ انا اسم بول رہا انا حروف مشبہ بالفعل اللہ اس کا اسم علی جار کل مجرور کل مضاف شیء مضاف الیہ شیء مضاف قدیر مضاف الیہ. صحیح ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر پورا کا پورا مجرور جار جار مجرور مل کے پورا محل خبر انا قدیر سے متعلق ہے قدیر کے متعلق کرنا قدیر نہیں علی جار کل مجرور کل مضاف شیء مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مجرور جار جار مجرور متعلق ہے قدیر اور پورا مل کر کیا ہو جائے گا خبر ہو جائے گا کس کے لیے انا کے لیے. بات واضح ہے. اچھا ادھر تک سنا ابھی بات واضح ہے بالکل. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ان اللہ اسم اور خبر مل کے پورا جملے اسمیہ خبریہ کیا پر ہے پورا یہ پورا کا پورا ابن وہ زمخشری آ کے بول رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ اس پہ آ کے جھگڑا کر رہے ہیں. تبینہ اور اعلمو کون جھگڑا کر رہے ہیں؟ تبینہ اور اعلمو. اعلمو کو چاہیے مفعول تبینہ کو کیا چاہیے فاعل. بات واضح ہو رہی ہے. زمخشری آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تبینہ کے اندر ہم ضمیر رکھیں گے کیونکہ باب تنازع کو باب اعمال بھی کہا جاتا ہے اور اعلمو ڈائریکٹ لفظ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں عمل کرے گا. تب واضح ہوا. اس آیت کو باب تنازع میں زمخشری نے بنایا. ابن حشام کہہ رہے ہیں ہم نے جو شرط لگائی تھی شرط کیا تھی رابط بین العاملین. کہ یہ شرط ایسی شرط ہے کہ ہم نے کوفہ والوں کی بھی ایسی کی تیسی کر دی اپنی نظر میں. ان کے اوپر مشکلات ہیں ابن حشام کے اوپر مطلب واضح ہو رہے ہیں. ابن حشام کے اوپر زمامینی نے ابن حشام کے اوپر بڑے بڑے محوین نے اشکال کیے کہ آپ جو معنی نکالنے وہ غلط ہے اور انہوں نے شعر کو حالیہ کی صورت میں صحیح ثابت کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ابھی وہ ہم نے بیان نہیں کیا. میں پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ پھر مطالعہ اور کریں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے درس پلے پڑے ہی. زمخشری کا بات زمخشری نے کیا کہ اس آیت کو باب بولے میرے ساتھ تنازع میں شامل کیا ہے. ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں غادر کہہ رہے ہیں ہمارے جو شرط لگائی نا ہم نے قاعدے اس کی وجہ سے یہ آیت بھی باب تنازع میں شامل نہیں ہوتی ہے باطل ہے. ہمارے شرط لگانے کی شرط کیا تھا شرط کیا تھی رابط کا. یہاں پہ تبینہ اور عالموں میں رابط کا یہاں ہے زمخشری آپ کیسے باب تنازع میں شامل کر رہے ہیں؟ مطلب واضح ہو رہا ہے. بہت آسان عبارت دیکھیں ولہذا القاعدہ اس قاعدے کے اوپر لکھنا کون سا قاعدہ لزوم وجود ارتباط بین العاملین فی باب التنازع. یہ قاعدہ بطل قول بعضهم بعض کا قول باطل ہے. بعض کون ہے دیکھیں اوپر زمخشری کون ہے بعض فی فلما تبین له قال اعلم جب اس کے لیے کیا ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا تفصیل جا کے دیکھے گا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر میں جان گیا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. ان فاعل تبینہ کا فاعل کیا ان بعد نے کہا ضمیر راج علی المصدر المفہوم من ان وصلتها کہنے کہ اس کا فاعل ضمیر ہے کہ جو لوٹ رہی ہے اس مصدر کی طرف کہ جو سمجھا جا رہا ہے انا اور اس کے صلے سے. انا کیا ہوتا ہے میری طرف دیکھیں تعویل ہے کہہ رہے ہیں ضمیر جو لوٹ رہی ہے نا وقت ان اللہ علی کل شیء قدیر تو نہیں لوٹ رہی. انا منسبک بمصدر ہوگا کیا ہوگا بولے گا تعویل مصدر میں تبدیل ہوگا. انا کیا ہوگا مصدر میں تعویل ہوگا. کہہ رہے مصدر اور پورا جو بعد میں جو جملہ آ رہا ہے مصدر پھر اضافہ ہوگا سلانی وہ جو انا کا تعویل کے بعد جو بعد میں جو جملہ بن رہا ہے اس کو بلاتے ہیں انا کا صلہ. کیا بلاتے ہیں اس کو بات واضح ہو رہی. کہہ رہے کہ اس مصدر اور اس کے صلے کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی. یعنی کیا کس طرح طویلی مصدروں کا لکھ لیں بھی کون اللہ قادرا یا قدیرا علی کل شیء کون اللہ اعلم کون اللہ قدیرا علی کل شیء کون اللہ قدیرا. زمخشری کیا بول رہے ہیں یہ تبینہ کے اندر ضمیر ہے فاعل کی وہ لوٹ رہی ہے کون اللہ قدیر علی کل شیء میں نے جان لیا اللہ کے ہونے کو قدیر ہر چیز پر. بات آ ہوئی تعویلی مصدر دیکھیں کیسے ہوا کون لا کے اللہ کی طرف اضافہ کر دیا. مطلب واضح ہو رہا ہے. بناء علی ان تبینہ وعلموا قد تنازعا کہہ رہے کہ اس چیز پر بنا رکھتے ہوئے کہ تبینہ اور علموا نے اس تنازعا ہو کے لوٹ رہی کہ جھگڑا کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہو کی نظر لوٹ رہی ہے. صحیح ہے.
کمافی جیسا کہ ضربنی و ضربت زیدن، ضربنی کو زیدن جو ہے نا وہ کس طور پہ چاہیے؟ فاعل کے طور پر، ضربتو کو مفعول کے طور پر، کہنا جس اس مثال میں عامل ثانی کو مفعول چاہیے، عامل اول کو فاعل چاہیے، تو جس طرح اس مثال میں ہم نے ثانی کے عمل دیا اور عامل اول کے لیے کیا ہے ہوا رکھ دیا ضمیر، بات واضح ہو رہی ہے؟ وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا بَطَلَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِيهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ إِلَى آخِرِ اِذْ، کیوں باطل ہے؟ اِذْ لَا ارتباط بَيْنَ تَبَيَّنَ وَعَلَمُوا، کوئی ارتباط، مطلب واضح ہوا غیر؟ یہاں پر اب سن لیں ادھر پہلے سے، یہ آسان ہے، اوپر والا میں نے نہیں بیان کیا کیونکہ آپ لوگ مطالعہ غلط نہیں کریں گے، ادھر پھر بھی سن لیں لطیف مطلب یہاں پر آ کے بعض نحوین نے بولا کہ بھئی ارتباط ہے، آغا یہ ابن حشام آپ جو کہہ رہے ارتباط نہیں ہے، ارتباط ہو سکتا ہے، کس طریقے سے کہہ رہے ہیں؟ فلما ہے، فلما تبینہ، کیا ہے بولے آغا؟ فلما تبینہ، یہ فلما آ کر ظاہر یہ کر رہا ہے کہ گویا کہ یہ معلول ہو جب کیا ان کے لیے ظاہر ہو گیا، تو ظاہر ہونے کی علت کیا نکلی کہ وہ جان گئے، پتہ ضروری گویا کہ کیا ہو بولیں یہ معمول ہو پہلا والا جملہ اور بعد والا معلول ہو اور بعد والا علت، تو علت معلول کی صورت میں ارتباط بن رہا ہے یہاں پہ، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ارتباط نہیں بن رہا؟ بعض نحوین نے اس طرح بولا کہ یہاں پہ زمخشری کو سپورٹ کیا اور کہا کہ اس طریقے سے ارتباط بن جائے گا اور باب تنازع میں مثال شامل ہو جائے گی۔ ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں؟ علی انہ، ان کو جواب دے رہے ہیں علی انہ لو صح، اگر آپ کی بات ہم مان بھی لیں، یہ بہت دقیق عبارت ہے یہ، علی انہ لو صح یعنی کہ ابھی جو میں نے بیان کیا کہ اگر ہم اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیں، اگر آپ علت معلول کے طور پہ اعتماد بنا بھی دیں، تو کہہ رہے ہیں لم یحسن حمل التنزیل علیہ، کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کو تنزیل کو، تنزیل یعنی کیا؟ تنزیل کو، قرآن کو اس کے اوپر حمل کریں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو صحیح ہے غیر حسن ہوگا قرآن کے اندر، کیوں؟ کہہ رہے ہیں لضعف الاضمار قبل الذکر فی باب التنازع، باب تنازع میں اضمار قبل ذکر ممنوع نہیں، ضعیف ہے، کیا بولے آگا؟ کیونکہ میں نے بات بیان کی باب تنازع والے پڑھ چکے ہیں کہ باب تنازع کے اندر ایک دو ایسے موارد ہیں کہ جہاں پہ نحوین کہتے ہیں جائز ہے، خود جھگڑا اس کے اندر بھی موارد، کیونکہ باب تنازع جیسا کہ یہ دو عامل جھگڑا کر رہے ہیں اس طرح سارے نحوین بھی جھگڑا کر رہے ہیں، بصرہ والے بولتے ہیں ثانی کو عمل دینا، کوفہ والے بولتے ہیں پہلے کو عمل دینا، بصرہ والے آ کے اشکال کرتے ہیں کہ بھائی اگر پہلے کو عمل دیں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فاعل کی اگر ضمیر ہو تو ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ فاعل کی ضمیر لفظاً تو متاخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہوگا، صحیح ہے، اور مفعول وغیرہ کی ضمیر میں لفظاً اور رتبتاً بھی اگر، تو باب تنازع میں کہہ رہا ما یغتفر، انہوں نے بولا جائز ہے، تو ابن حشام آگے کہنا ہے ضعیف ہے یہ، کیا بولے آگا؟ اور ضعیف چیز قرآن کے اندر نہیں ہو سکتی، اگر آپ مان بھی لیں تو اضمار قبل ذکر حد اقل ضعیف تو ہے باب تنازع میں بھی، کیوں؟ اس لیے ضعیف ہے کہ نحوین کا جھگڑا اس کے اندر اتنا، مطلب واضح ہو رہا ہے؟ لضعف الاضمار قبل الذکر فی باب التنازع حتی ان الکوفین، یہاں تک کوفہ والے لا یجیزونہ، البتہ کوفہ والے کیا بولتے ہیں آگا؟ اصلاً کیا بولے آگا؟ جائز، فاعل کی ضمیر ہو تو کہتے ہیں، لیکن اگر مفعول وغیرہ کی ضمیر ہو تو ادھر بولتا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ وضعف حذف مفعول العامل الثانی، اور کہہ رہے ہیں کہ وضعف حذف ضمیر ایک لکھنا اس کے اوپر تو اور عبارت لطیف ہو جائے گی، کیونکہ باب تنازع کے اندر دونوں عاملوں کو عمل دینا ہوتا ہے، ایک کو لفظ میں ایک کو ضمیر میں، کہہ رہے ہیں وضعف حذف ضمیر مفعول العامل الثانی، عامل ثانی کے جو مفعول جو ہے اس کو کیا ضمیر کو حذف کرنا بھی کیا بولے گا؟ ضعیف ہے۔ اذا احمل كضربني وضربت زید، جب عامل ثانی کو عمل سے محمل رکھا جائے اور ضمیر میں عمل دیا جائے تو ضمیر میں عمل دینا کیا ہو جائے گا بولے آگا؟ ضعیف ہے، کیوں؟ دیکھیں ضربني وضربت، ہو کی ضمیر آپ نے ضمیر میں رکھی، یہ ہو کی ضمیر کاؤنٹ رہی ہے ہوئی زید کی طرف، زید لفظاً ہی متاخر ہے اور معنی بھی رتبتاً ہی متاخر، ضعیف ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، حتی ان البصریین، کیونکہ بس یہاں تک کہ بصرین لا یجیزونہ، سب بس کوفہ والے اس کو جائز نہیں قرار دیتے، بصرہ والے اس کو جائز نہیں قرار دیتے، الا فی الضرورہ، مگر ایک ضرورت شہری میں، تو کہہ رہے ہیں اتنا ضعیف ہے تو آپ قرآن کو کیسے اس کے اوپر عمل کریں گے؟ مطلب واضح، یہ آسان سا خلاصہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب ابن حشام کہہ رہے ہیں تو بھئی ہے کہ آغا ابن حشام کہہ رہے ہیں والصواب، و حقیقت یہ ہے، خلاصہ درس کس طریقے سے بیان کریں گے آپ لوگ کر لکھ کے آئیے سب آسان کر کے،
ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے جو کہا نا کہ امرؤ القیس کا شعر وہ بھی باب تنازع میں سے نہیں اور یہ آیت بھی باب تنازع میں سے نہیں، اپنے اشکالات کیے انہوں نے، بات واضح ہے۔ اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے ان مفعول اطلبو کا جو مفعول ہے نا وہ الملک، وہ کیا بولے گا، پہلے دن بیان کر رہے تھے میں نے، وہی آگے چیز بیان کر، کیا مفعول الملک کے باب تنازع میں سے نہیں ہے، اطلبو کو ملک، لم اطلب الملک، مجھے ملک نہیں چاہیے، قلیل کافی ہے، دونوں کا معمول ہی الگ الگ ہے، صحیح ہے محذوفا کما قدمنا، کہہ رہے جیسے پیچھے ہم نے بیان کر دیا، یہ حقیقت ہے یہ۔ وَأَنَّ فَاعِلَ تَبَيَّنَا، اور کہہ رہے تبینہ کا فاعل ضمیر مستتر، ایک ضمیر ہے، اما للمصدر، یا تو کہہ رہے وہ ایک مصدر کی طرح لوٹ رہی ہے، ای فلما تبین له تبین، اسی تبین لگا کے اس کی طرح لوٹا دیں جو ماقبل کی طرف لوٹ رہی ہے، صحیح ہے کما قالوا فی بدا، جسے قرآن کی صحت میں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه، ثم بدا کسی میں کیا لوٹ رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس لیسجنن سے 3-4 قول ہے اس کے اندر، لیسجنن سے ایک حبس نکالیں گے اور حبس کی طرف لوٹائیں گے، جبکہ حبس ظاہر ہو گیا ان کے لیے، صحیح ہے، بعد ما رأوا الآیات، آیات کو دیکھنے کے بعد، تو لیسجننه، تو انہوں نے کیا کیا گا، تاکید سجن میں ڈال دیا، بات آ رہی ہے، تو کہ جس طرح بدا کے لیے کہ ہم نے ایک فاعل کیا وہ کلام کو دیکھتے ہوئے ضمیر رکھی تھی، اسی طرح کرے شاید کے اندر بھی اول شیء، یا کہ ایسی چیز کو رکھیں گے کہ دل علی الکلام، جس پر کلام دلالت کر رہا ہو قرینے کے طور پر، کہ بھی فاعل ہی بن سکتا ہے، ای فلما تبین له الامر، کریں جب اس نبی کے لیے کیا امر ظاہر ہو گیا، او ما اشکل علیہ، یا وہ چیز جو اشکل مخفی، اخفى علیہ، جو چیز مخفی تھی جب وہ ظاہر ہو گئی، اشکل ما اخفى علیہ، جو چیز مخفی تھی وہ ظاہر ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں اس وقت کیا اعلمو، تو انہوں نے کہا میں نے جان لیا، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ضمیر فاعل جو لوٹ رہی ہوئی ما قبل کی طرف، تبیین، تبین، یا کہہ رہے ہیں ما اشکل علیہ، صحیح ہے، ونظیرہ، کہہ رہے ہیں اسی کی کیا مثل یہ ہے، اذا کان غدا فأتنی، ای اذا کان ایک فعل، غدا دوسرا، اذا کان ہوا، اذا کان غدا فأتنی، ای اذا کان ہوا اذا کان ہوا، ای ما نحن علیہ من سلامت، کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہوا کی ضمیر کا لوٹ رہی ہے، یعنی ما نحن علیہ من سلامت کی طرف، یعنی اذا کان، یعنی اگر کرم انشاءاللہ زندہ ہوئے تو پھر کیا فأتنی، تو میرے پاس آ جانا، کہہ رہے ہیں جس طرح یہ مثال ہے نا کہ یہاں پہ ہوا کی ضمیر کا لوٹ رہی ہے، کوئی عبارت نہیں، کسی کی طرف نہیں لوٹ رہی، بلکہ کلام کے قرینے سے سمجھ آ رہا ہے، اذا کان، یعنی اگر ہم زندہ رہے تو فأتنی، تو تم کہہ کل آ جانا، بات آجے، کہہ رہے ہیں جس طرح یہ ہے، جس طرح ثم بدلوں میں، اس طرح اس آیہ قرآنی کے اندر بھی ہے، اور اصلاً یہاں پہ ایک چیز کے اوپر آ کے جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، دونوں ہم نے جو شرط لگائی اس کی وجہ سے دونوں مثالیں باب تنازع سے خارج ہے۔ کون کرے؟ ابن حشام انصاری۔ ابن حشام کو آ کے نحوین نے جواب دیے ہیں، یہ جو امرؤ القیس والا شعر ہے اس کو آ کے دمامینی نے جواب دیا اور کہا کہ ابن حشام صاحب جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ غلط ہے اور آپ کو اشتباہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو بیان کریں گے، نہیں تو علیکم بالمراجعہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد